الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، لوگوں کے پاس جب دولت آتی ہے تو وہ اپنا کل بھول جاتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے دوستوں، جب اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دولت سے نوازتا ہے تو اس میں غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کا بھی حصہ رکھ دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک سچی، سبق آموز اور عبرتناک کہانی کہ انسان کبھی کبھار جان بوجھ کر یا انجانے میں ایسی غلطی یا گناہ کر بیٹھتا ہے جس کی سزا اسے زندگی بھر بھگتنا پڑتی ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتائیں گے کہ جس پر رزق کی بے حرمتی یعنی دولت کی بے حرمتی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب نازل کیا کہ جس نے بھی دیکھا توبہ و استغفار کرنے لگا۔ پیارے دوستوں، یہ عورت کون تھی؟ اس پر ایسا کون سا عذاب نازل ہوا؟ اس کے بارے میں مکمل جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل آئکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے دوستوں، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کو۔ پیارے دوستوں، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ عرب ممالک یعنی کہ تمام گلف کنٹریز میں تیل کی پیداوار کی وجہ سے تمام لوگ عرب پتی بنے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تمام عربی لوگ تقریباً عیاش پرست ہیں، اور ان کی عورتیں بھی عیاش پرستی کی وجہ سے بہت شہرت رکھتی ہیں۔ غریبی کیا چیز ہے عربی لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی 1 کروڑ پتی عربی کی بیوی کا ہے جو دولت کے نشے میں یہ بات بھول چکی تھی کہ ایک بھوکے آدمی کی حالت کیا ہوگی اور بھوکے آدمی کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ وہ عربی عورت اپنی شاہانہ زندگی، جسے لگژری لائف بھی کہتے ہیں، وہ ایسے ہی زندگی گزار رہی تھی۔ دن گزر رہے تھے کہ ایک دن وہ واپس اپنے گھر لوٹ کر آئی تو تھکی ہاری، دکھ سے نڈھال نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں جاتے ہی نوکروں سے کہا کہ میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ اسی وقت دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ وہ عربی عورت اپنے نوکر سے کہتی ہے، دیکھو دروازے پر کون ہے؟ دروازے پر دیکھا گیا تو ایک فقیر کھڑا تھا۔ طبیعت نڈھال تھی، ہونٹ پانی کی کمی کی وجہ سے خشک نظر آ رہے تھے۔ وہ فقیر اس نوکر سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو، بہت بھوک لگی ہے۔ اس کے بعد وہ نوکر جا کر اپنی مالکن سے کہتا ہے۔ پیارے دوستوں، جب اس نوکر نے عربی عورت کو بتایا کہ دروازے پر ایک فقیر ہے جو کہ کھانا مانگ رہا ہے، تو اس عربی عورت نے انتہائی غرور سے کہا، اسے کہو کہ یہاں سے چلا جائے، ابھی تو میں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ وہ فقیر جو بہت بھوکا تھا، طبیعت نڈھال تھی، وہ یہی بار بار گزارش کرتا رہا کہ میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں، خدا کے لیے مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ یہ سن کر اس عربی عورت کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ اپنے فریج سے کھانا نکالتی ہے اور دروازے پر جا کر اس کے لیے کھانا پھینک دیتی ہے۔ کھانا کچھ اس طرح سے پھینکتی ہے کہ اس فقیر کے ہاتھ کچھ نہیں آتا اور وہ سارا کھانا زمین پر گر جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ عربی عورت زور سے دروازہ بند کرتی ہے اور اپنے کمرے میں واپس آ جاتی ہے۔ وہ فقیر جو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ کھانا اس طرح زمین پر پڑا ہے، یعنی اس نے پھینک کر خراب کر دیا، ضائع کر دیا، تو اس فقیر نے آسمان کی جانب دیکھا اور اسی لمحے کچھ بڑبڑا کر وہاں سے واپس چلا گیا۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد وہ عربی عورت کھانے کے لیے ٹیبل پر جا کر بیٹھ جاتی ہے اور کھانا کھانا شروع کر دیتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اسے لگتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کچھ تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ وہ دوائیاں لیتی ہے لیکن درد کی شدت آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس نے اپنا بہت علاج کروایا لیکن تکلیف کچھ ایسی تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پیٹ کا درد مزید بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ بڑی عجیب بات یہ تھی کہ اس کے پیٹ کا سائز بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اس بات کو لے کر وہ بہت پریشان تھی۔ ایک تو تکلیف ہے، دوسرا پیٹ کا سائز
کیوں بڑھ رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. آخر کچھ دنوں کے بعد وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گئی. اس ڈاکٹر نے اس عربی عورت کا چیک اپ کیا. اس کے الٹرا ساؤنڈ میں کچھ ایسا نظر آیا تو ڈاکٹر بہت حیران ہوئے اور اس عربی خاتون کو بتایا کہ اس کے پیٹ میں ایک بہت بڑی گانٹھ ہے اور اسے آپریشن کے ذریعے سے نکالا جا سکتا ہے. آخر فیصلہ کیا گیا کہ آپریشن کیا جائے اور آپریشن کر کے وہ گانٹھ نکالی جائے. سب لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ یہ بہت بڑے سائز کی گانٹھ ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے اس عورت کی جان بھی جا سکتی تھی. سب لوگ اس بات پر حیران تھے کہ اتنی جلدی یہ گانٹھ کیسے بڑی ہو سکتی ہے. لیکن عربی عورت دل ہی دل میں یہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. وہ اپنی غلطیوں کو یاد کرنے لگی کہ کچھ دنوں پہلے اس کے دروازے پر ایک فقیر آیا تھا اور اس نے کھانے کی درخواست کی تھی, کھانا مانگا تھا, تو اس نے تکبر اور غرور میں آ کر کھانا ایسے پھینکا کہ وہ فقیر نہ تو اس کھانے کو کھا سکتا تھا بلکہ وہ کھانا ضائع ہو گیا تھا. اور اسی رزق کی بے حرمتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی سزا دی تھی کہ اگر آپ رزق کی بے حرمتی کریں گے تو اللہ رب العزت تمہیں بھی ایک ایسے مرض میں مبتلا کر دے گا. پیارے دوستو, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جو بے حرمتی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے عبرتناک واقعات سے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. پیارے دوستو, ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ اگر آپ کے دروازے پر کوئی فقیر کھانا مانگنے آئے اور ہم اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں تو ضروری نہیں کہ ہمیں بھی سزا ملے, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے کام لیتا ہے. پیارے دوستو, اب آپ ایسی غلطی کرنے سے بچیں. اگر آپ کے دروازے پر کوئی فقیر, کوئی مسکین کھانا مانگنے آئے, اگر آپ کے پاس کھانا ہے تو اس کو کھانا ضرور دیں, نہ کہ اس کو ذلیل اور رسوا کر کے اپنے در سے بھگا دیں. پیارے دوستو, ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں یا کسی ضرورت مند کی کسی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو 70 گنا بڑھا کر دیں گے. پیارے دوستو, اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یا غریبوں پر خرچ کرنا, بھوکے کو کھانا کھلانا, ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کرنا, ایسا کرنے سے آپ کا مال کبھی بھی نہیں گھٹتا بلکہ 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ اس فلاحی انسان نے اتنا زیادہ ڈونیشن دیا یا وہ ڈونیشن دینے سے وہ انسان غریب ہو جاتا ہے. نہیں, بلکہ وہ اور زیادہ امیر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے, ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. اس لیے ہمیں بھی اور آپ کو بھی یہی علم حاصل کرنا چاہیے. تو اللہ کی رضا میں خوش رہیے. اللہ جو ہمیں دیتا ہے اس پر صبر و قناعت کیجیے. جتنا زیادہ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا زیادہ عطا کرے گا. یعنی تجارت کرنی ہے تو اس عرش والے کے ساتھ کیجیے, اس ہستی کے ساتھ, اس ذات کے ساتھ کیجیے جو آپ کو اس سے کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پیارے دوستو, امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں. اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں. اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.